بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 9۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم پہلے کی احادیث میں کچھ نیکی کے کاموں کے بارے میں علم حاصل کر چکے ہیں۔ اس حدیث میں بھی نیکی کا ثواب صدقہ کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے، یعنی آپ نے نیکی کی اور اجر ملا، نیکی کا اور صدقہ کا۔ صدقہ عموماً اللہ کی راہ میں دیے گئے روپیہ یا پیسہ کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روپیہ اور پیسہ اللہ کی راہ میں دینے کے علاوہ ہر نیکی بھی صدقہ ہے۔ پیارے بچوں، حدیث نمبر 6 میں ہم نیکی کے بارے میں جان چکے ہیں کہ ہر اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، لما، کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ نمبر 2، کیفا، کس کو دیکھ کر کیا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر اس پر عمل کیا۔ یعنی ہر نیک کام جو ہر حال میں خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، ایسی نیکی کو صدقہ کہتے ہیں۔ لیکن جو اچھا کام دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، وہ نیکی نہیں ہے بلکہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس حدیث سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل چند احادیث کے مطالعے سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مندرجہ ذیل نیک کام صدقہ ہیں۔ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، برے کام سے بچنا، رستے سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹانا، کسی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا، کسی کا سامان اٹھانے میں مدد کرنا، پھلدار درخت یا پودا لگانا جس سے انسان، چرند اور پرند کھائیں، اندھے یا جس کو کم نظر آتا ہو اس کی مدد کرنا، برائی سے روکنا اور نیکی کی بات کرنا، کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں مدد کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے پیارے بچوں کہ نیکی کو صدقہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، کبھی تھوڑی تو کبھی بہت زیادہ۔ تھوڑی محنت اس طرح، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کلاس میں پینسل وغیرہ دے دی، کبھی کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا، یا جو اوپر نیکی کے کام بتائے ہیں ان میں سے کوئی کام کر لیا۔ اور زیادہ محنت اس طرح، اسکول سے تھک کر آئے ہیں اور دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کی محبت میں سنت کے طریقے سے نماز پڑھی۔ آپ وہ دیر سے اپنے پیسے جمع کر رہے تھے کہ اپنی پسند کا کھلونا لیں گے، لیکن وہ پیسے آپ نے اپنی خواہش کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کی خوشی کے لیے کسی ضرورت مند کو دے دیے۔ چلیں اب باری آئی آج کے قصہ کی، تو سنیے یہ بہت ہی خوبصورت قصہ۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ہم سے زیادہ مال رکھنے والے ہم سے زیادہ اجر کما لیتے ہیں، وہ نماز روزہ سے بھی اور صدقہ دے کر بھی ہم سے ثواب میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اب جواب سنیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کر سکو؟ پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ ہر دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا
اور کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی آپ تو یہ احادیث کر رہے ہیں، اگر یہ اپنے دوستوں کو بتائیں گے تو یہ نیک کام بھی صدقہ ہوا. سبحان اللہ، کتنی آسان اور پیاری بات ہے. سوچئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کتنے خوش ہوئے ہوں گے. جیسے ہمیں بھی یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے یہ سب پڑھیں اور صدقہ کا اجر پائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیارے پیارے نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہم ڈھیر ساری نیکیاں صدقہ کی شکل میں اکٹھی کریں جن سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. آمین. ویڈیو دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیر.